نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 7 قلقلہ ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ کو، یعنی جب آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے جیسے ایک ہلکا سا جھٹکا۔ یہ رول اپلائی ہوتا ہے 5 حروف پر، جو کہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف طا جو ہے حروف تفخیم میں سے، یعنی ان کو پورا ادا کریں گے، مفخم ادا کریں گے، موٹا۔ با، جیم، دال باریک۔ تو اس کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، کتب جتن، کتب جتن، کتب جتن، ٹھیک ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر ان 5 حروف پر سکون کا نشان ہوا، سکون کہتے ہیں جزم کو، چھوٹی سی دال ہوتی ہے یا سرکل کی فارم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عربی میں پھر آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ سرکل جو ہوتا ہے اوپر چھوٹا سا، وہ بھی سکون ہی ہوتا ہے۔ عربی لوگ اس کو، عربک لوگ سرکل کی فارم میں لکھتے ہیں، ہم لوگ چھوٹی سی دال ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں۔ تو اگر ان 5 حروف کے اوپر سکون کا نشان آ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، وہاں پر قلقلہ ہوگا اور اس کی مقدار یعنی انٹینسٹی تھوڑی کم ہوگی، نارمل ہوگی۔ لیکن اگر انہی 5 حروف پر سکون کے ساتھ تشدید کا نشان آ گیا، ٹھیک ہے، سکون کا بھی اور تشدید کا نشان آ گیا یعنی شد کا نشان، تو اس صورت میں جو انٹینسٹی ہوگی نا قلقلہ کی، یعنی جو جھٹکا ہوگا، تو وہ انٹینسٹی ہائی ہوگی اس کی، یعنی جما کر پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو ایگزامپلس بتاتی ہوں۔ یہ 5 حروف ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ لے لیتے ہیں رزقنا من قبل۔ اب میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایکو ساؤنڈ آ رہا ہے، یعنی ایک ہلکا سا جھٹکا فیل ہو رہا ہے۔ یہ مڈل میں قاف با، اوپر دیکھیں قاف بھی ہے با بھی ہے، تو اگر یہ مڈل میں یا کہیں بھی آتے ہیں تو اس پر اگر سکون کا نشان ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہلکا سا آپ کو جھٹکا فیل ہوگا۔ رزقنا من قبل فلا تجعلوا، تجعلوا بھی پڑھ سکتی تھے لیکن تجعلوا، وَلَقَدْ أَطْعَمَهُمْ، أَطْعَمَهُمْ۔ اسی طرح یہ آیت کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، یا کہیں پر بھی ہم وقف کرتے ہیں تو کیا ہوگا، اس چیز کو یعنی غور سے سنیے کہ جو آخر میں جو فار ایگزامپل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے، ہم لوگ احد پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے آگے ایک سرکل آ گیا تھا، ہم نے یہاں پر آیت کو روک دیا، حالانکہ اس کے اوپر تو 2 پیش تھے، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو ہوگا کیا کہ جو اس کے اوپر جو حرکات تھی نا، یعنی زبر، زیر، پیش، جو بھی اس پر ایکشن ہوتا ہے تو وہ چینج ہو جائے گا جب ہم وقف کریں گے، چینج ہو کر سکون میں بدل جائے گا۔ اب دال اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ کتب و جتن میں شامل ہے نا، تو دال پر یعنی 2 پیش تھے تو وہ چینج ہو کر سکون میں بدل جائیں گے، تو پھر ہم لوگ اس پر قلقلہ کریں گے۔ یعنی سورہ اخلاص میں 5 دفعہ قلقلہ کا رول اپلائی ہوا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دیکھیے ہر آیت کے آخر میں قلقلہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیونکہ آگے سرکل تھا نا، ہم نے وقف کیا تو جو بھی اس کے اوپر حرکت تھی وہ بدل کر سکون میں بدل گئی، ٹھیک ہے، چینج ہو گئی۔ اسی طرح من شر ما خلق، ٹھیک ہے، خلق تھا، وقف کیا تو وہ بدل کر سکون میں بدل گیا۔ اب قاف پر جب بھی سکون ہوگا وہاں قلقلہ ہوگا۔ اذا وقب، ٹھیک ہے، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج قائما بالقسط، قسط، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا، یہاں تو آگے سرکل نہیں بنا ہوا، یہ تو آیت کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے نا۔ اب یہاں ایسا ہوا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں
اور ہمارا سانس ٹوٹ گیا، یعنی ہم تھک گئے، ہم پوری لمبی آیت تھی، ہم اس کو یہاں تک پہنچے تو ہمارا سانس ٹوٹ گیا، تو ہم نے خود سے وقف کیا. تو اب تو کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو کسرہ تبدیل ہو کر کس میں سکون میں بدل جائے گا. جب تو کے اوپر سکون آئے تو پھر وہاں پر قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں تشدید کے جو سائنس ہے. اب اسی طرح یہاں پر جو انٹینسٹی ہے وہ ہائی ہوگی، میں نے آپ کو بتایا. جو نارمل اگر سکون ہے صرف انٹینسٹی کم ہوگی، لیکن جہاں تشدید کا سائن بھی ساتھ آ گیا تو وہاں انٹینسٹی زیادہ ہوگی قلقلہ کی. ٹھیک ہے. والحج، حج، اب یہاں پر دیکھیں میں جمع کے پڑھی والحج. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی جیم پر کوئی سائن تھا یا تو والحجی تھا، تو اب ہوا کیا کہ ہمارا سانس ٹوٹا فار ایگزامپل، یا ہم روکنا چاہتے ہیں آیت کو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو سائن بدل کر سکون میں بدل گیا، چینج ہو گیا، اور وہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، لیکن جما کر، کیونکہ اس پر تشدید کا بھی سائن ہے. اسی طرح سورہ لہب میں آپ نے دیکھا ہوگا وَتَبْ، وَتَبْ، ٹھیک ہے، وہاں ہم نے روکا ہے نا. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اب یہاں فار ایگزامپل آپ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، وَبِالْحَقِّ پہ آ کے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، آپ وقف کرنا چاہتی ہیں، تو وَبِالْحَقِّ جو ہوگا اس کا جو زیر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا سکون میں. کس میں بدل جائے گا؟ سکون میں. تو جب سکون بھی آ گیا اور اوپر تشدید کا بھی سائن آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، جس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، جما کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں ہر حرف کی نا، جو ان سکون کے لحاظ سے. اوکو سیمو، اوکو سیمو، اوکو سیمو، خلقنا، خلقنا. ٹھیک ہے. اب ہے سب سے لاسٹ میں دیکھیے خلقا تھا، لیکن جب ہم نے اس پہ وقف کیا، روکا، تو سائن بدل کر سکون میں یعنی بدل گیا سکون میں. تو کیا ہوگا؟ خلق، 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 خلق. اب قاف کی ہوگی، اب تو کی باری. تطہیرا، تطہیرا. اطعمہم، اطعمہم. محیط، تو کیا ہوگا؟ چینج ہو کر محیط، محیط. ٹھیک ہے. یہ وقف میں چینج ہو گیا سائن جو تھا. اب آتے ہیں با کی طرف. قبلی کا، قبلی کا. حبل، حبل. کسب، چینج ہو کر کسب، کسب. سائن بدل گیا سکون میں. فجری، فجری، تجری، تجری. اب یہ ڈفرینس نوٹ کیجئے، را کے نیچے اوپر فجری میں صرف زیر تھا یعنی کسرہ تھا، تو ہم نے اس کو ہلکا سا پڑھا، فجری نہیں پڑھا، فجری. اور تجری میں آگے یعنی آگے یا ہے، یا مدہ کا رول ہے، تو یہاں پر لمبا کھینچیں گے تجری. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر لمبا کھینچ سکتے ہیں، لیکن فجری میں اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے کیونکہ صرف ایک سائن ہے کسرہ کا، لیکن ساؤنڈ ای کا ہی نکلے گا، اے کا نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. بروجی، بروج، بروج. اب ہے دال. لم یلد، لم یلد. قد افلح، قد افلح. احد، احد. احد کس میں بدل گیا؟ احد. تو یہ تھی اگزامپلس. تشدید کا میں بتا چکی ہوں، یہ 5 سکون والے بھی اگزامپلس ہو گئی. اب اسائنمنٹ آج کا ذرا تھوڑا ٹف ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو نوٹ بکس ہیں تو اس میں ایک درمیان سے لے لیجئے اور وہاں پر ایک پورشن بنائیے جو دعاز کا ہوگا، یا نماز کا بھی ساتھ لکھ دیجئے، دعا اور نماز صلاح. ٹھیک ہے. تو اس کا پورشن بنا لیجئے، یا آپ کی مرضی، آپ نیو کاپی بنانا چاہتی ہیں دعاؤں کے لیے الگ سے، یہ آپ کے اوپر ہے. تو آج جو ہے تو ہم لوگ جو ایبلوشن وضو اس کا طریقہ، یعنی اس کی جو دعائیں ہیں سنت کے مطابق، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا تھوڑا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ تو میں صرف آپ کو ایک رف آئیڈیا بتانا چاہتی ہوں، آپ کو امید ہے پتہ ہی ہوگا، لیکن صرف اس کے لیے ریمائنڈر کے لیے. سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ نیت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنی ہے.
پھر کیا کرنا ہے کہ تھرڈ اسٹیپ، سب سے پہلے جو ہے تو ہینڈز واش کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کو کولی کرنی ہوتی ہے 3 ٹائمز نا، ہینڈز واش بھی 3 ٹائمز، پھر آپ نے نوز میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد ہے آپ نے فیس واش کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا 3 ٹائمز۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بازو دھونے ہیں، ٹھیک ہے، کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے مسح کرنا ہے سر کا، یعنی ہاتھ کو پیچھے لے کے جائے پھر آگے لائیے، اس کے بعد نیکسٹ مسح کان کے پیچھے، کان کے اندر صاف کر کے، یعنی گردن تک اس طریقے سے کر کے یہ مسح ہے۔ اس کے بعد ہے یہ 1 ٹائم ہی ہوتا ہے مسح، اور پھر آخر میں 3 ٹائمز کیا کہتے ہیں فٹ واش کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پاؤں دھونے۔ تو یہ تو میں نے صرف آئیڈیا دیا آپ کو۔ اب ہے جو دعائیں ہم نے سیکھنی ہے، جو کہ تجوید کے رولز کو فالو کرنے کی ہماری نیت ہے اور ساتھ لرن کرنے کی بھی نیت ہے، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو صرف ریفرنسز بتانا چاہتی ہوں اس جو کیا نام ہے پکچر ہے اس پر۔ تو جو سب سے پہلی دعا ہے وہ بسم اللہ ہے، جو کہ لی گئی ہے، ثابت ہے سنن نسائی سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وضو کے درمیان کی جو دعا ہے وہ ہے اللہ، جو بھی دعا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، تو یہ لی گئی ہے مسند احمد سے، یعنی وہاں سے ثابت ہے۔ پھر ہے جو شہادت کا کلمہ ہے تھرڈ دعا، تو وہ مسلم شریف سے ثابت ہے۔ پھر اللہم اجعلنی والی یہ دعا ہے، تو یہ ثابت ہے سنن نسائی سے، اور لاسٹ جو دعا ہے وہ ثابت ہے وہ بھی سنن نسائی سے۔ میں آپ کو ریفرنسز بتانا چاہتے تھے۔ اب آتے ہیں ان کی تجوید کی طرف۔ نمبر 1 جو پہلی دعا ہے، جو یعنی وضو کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو وہ ہے بسم اللہ۔ اب کیا ہوگا کہ میم کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اور لفظ اللہ کو ہم باریک ادا کریں گے، بسم اللہ الرحمن۔ اکثر پاکستان میں یہ مسٹیک ہم کہتے ہیں رحمان پڑھتے ہیں، رحمان اردو کا ورڈ ہے، اصل میں ہم نے را کو مفخم یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ اس کی صورت میں آپ کو ان نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی کہ را پہ جب صبر کا نشان ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، مفخم، اور ہا کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہا کو شارپ ادا کریں گے، تو یہ ہوگا رحمان۔ اس کو بار بار پریکٹس کیجیے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں رحمان الرحیم، وہ اردو ہے، ہم عربک پڑھیں، ٹھیک ہے، تو رحمان الرحیم، ہا شارپ نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم امپروو کر رہے ہیں نا تجوید کو، تو پھر وہ مسٹیکس مت کیجیے جو پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان الرحیم، روح تو مفخم را نکلا ہے نا، ہا کو شارپ پڑھے، لیکن میم کو باریک پڑھنا، پھر یہ نہ ہو کہ را کے ساتھ میم کو بھی موٹا آپ پڑھ رہے ہوں۔ رحمان الرحیم، یہ پہلی دعا ہے۔ سیکنڈ، اللہم اغفر لی۔ اب اللہ جو آگے نا سٹارٹ میں، تو اس کو مفخم ادا کریں گے، کیونکہ لفظ اللہ سے قبل جو ہے تو فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ اللہم، غین موٹا مفخم، فر لی، لی کو ایک الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ ذنبی، اب زن بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو زم بھی پڑھیں گے، اس کا رول آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی پروننسیشن کیسے ہوگی، زنبی، اور بی کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ ووسع لی، لی کو لمبا وہی کھینچ سکتے ہیں۔ فی داری، اب اس را کو باریک ادا کرنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یہ پھر رول میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ٹھیک ہے، 3 باتیں ہیں اس میں، ٹرانسلیشن لکھی ہے آپ کے پاس۔ اچھا، جو تھرڈ دعا ہے وہ شہادت کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ۔ اب یہ یہاں پر جو ایک میجر مسٹیک سب کرتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ، اللہ یہاں پر لفظ اللہ نہیں ہے، یہاں پر لا ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو باریک ادا کریں گے، مفخم نہیں ادا کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر لفظ اللہ کو مفخم ادا کریں گے، اللہ، الا اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ وحدہ، ہا کو شارپ، وحدہ لا شریک لہ، اس را کو باریک ادا کریں گے، ٹھیک ہے، کیف کو بھی باریک ادا کریں گے آپ۔
وَأَشْهَدُ أَنَّ، ہدو نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ، یہاں پر غنہ کا رول بتا چکی ہوں. نون پر یا میم پر جب بھی تشدید کا نشان ہوتا ہے تو یہاں غنہ ہوتا ہے، یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں. یعنی نون سے پہلے کا جو ساؤنڈ ہے وہ کھینچ کے پڑھنا ہونا چاہیے، اور 100% ناک میں آواز جائے گی. ان، ان، میں ایسے بھی پڑھ سکتی تھی ان، نہیں، ان محمدن. اب یہاں بھی میم پر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ کا رول ہوگا. محمدن، محمدن، ٹھیک ہے. محمدن ایسے نہیں پڑھا، محمدن عبدہ، با پر کلکلا. ابھی آج ہی ہم نے یہ رول پڑھ لیا. ورسولہ، را کو مفخم ادا کریں گے، را پر صبر ہے. اچھا، نیکسٹ جو دعا ہے جو وضو کے بعد کرتے ہیں، ایک تو شہادت کا کلمہ، اس کے بعد جو پچھلی میں نے دعا بتائی تھی آپ کو، یہ سیکنڈ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے کرتے ہیں. یہ جو سیکنڈ دعا بتائی ہے یہ وضو کے درمیان میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اکثر ہم لوگ واش روم میں وضو کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ باہر آ کے پھر یہ ساری دعائیں پڑھ لیا کریں. اور یہ جو تینوں دعائیں ہیں یہ وضو کے بعد کی ہیں. تو اب جو اس کے بعد فورتھ ون ہے اللہ، اللہ کو مفخم ادا کریں گے موٹا. اللہم اجعلنی، مج، مج یعنی جیم پر کلکلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آج ہی ہم نے پڑھا یہ. من التوابین، بین کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچ سکتے ہیں. توابین آپ نے وہ تشدید کے رولز پڑھے ہیں. وجعلنی من المتطہرین، تا اور تو میں فرق ہے، اور ہا پر تشدید ہے، اور رین کو ایک اس کے برابر کھینچ سکتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کھینچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے بنا دے توبہ کرنے والا، اور بنا دے مجھے پاک لوگوں میں، یعنی پاک بنا دے مجھے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی، 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 ٹھیک ہے، آئین کا خیال رکھیں. اللہم اجعلنی، وجعلنی. اچھا، لاسٹ تو ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، ٹھیک ہے. صبح میں با پر کلکلا ہوگا کیونکہ با پر سکون کا نشان ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہا کو شارپ ادا کرنا ہے. کاللہم یعنی لفظ اللہ آ رہا ہے نا، کاللہم، تو لا کو مفخم ادا کریں گے. کاللہم وبحمدک، ہا کو شارپ ادا کیجیے. اشہد اللہ، اللہ نہیں، اللہ، لا کو باریک ادا کریں گے. الہ الا انت، یہاں اگر میں وقف کرتی ہوں تو میں کیا کروں گی، انت پڑھ لوں گی، کیونکہ بات اکثر بات ختم ہوتی ہے تو وہاں پر وقف کیا جاتا ہے. تو الا انت استغفرک، استغفرک واتوب الیک. الیک، لائک کو نرمی سے پڑھنا، یہ رول بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تو یہ تھی 5 دعائیں جو کہ آپ نے یاد کرنی. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو جو کلکلا کا جو ٹاپک بتایا ہے اس کو ایک تو لکھنا ہے اپنے پاس، پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر ویسے ہی سبمٹ کیجیے جیسے ہمیشہ کرتی ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو وضو کی دعائیں بتائی ہیں، آپ نے ان کا ایک پرنٹ نکالنا ہے، اور یا لکھ لیں اپنے پاس، خود لکھنا چاہتی ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے. تو آپ نے ان دعاؤں کو اپنے روم میں، یا جو وضو کا ایریا اکثر لوگوں کا باہر ہوتا ہے صحن کی سائڈ پر، تو وہاں سامنے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. کرنا یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ وضو کر کے نکلیں گی تو آپ نے ہر صورت یہ دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے. یہ دعائیں آپ ریگولرلی اگر آپ پڑھیں گی تو میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو ایک ہفتے میں آپ اس طریقے سے یاد ہوں گی نا کہ آپ جب نکلیں گی نا اس کے بعد آپ انکانشیسلی پڑھ رہی ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ نے 5 دعائیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے ریگولرلی ایک تو پڑھنا ہے ان کو. اور دوسرا ایک اور بات انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی وضو کر کے نکلیے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں، اس سے بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ سنت سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کے نشان، قدموں کے جو وہ تھی آواز سنی تھی جنت میں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا کیا ایسا عمل فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر میں نفل ادا کر لیتا ہوں. تو اس وجہ سے تو آپ بھی جب بھی وضو کیا کریں تو تحیۃ الوضو کی نیت سے ضرور نفل پڑھ لیا کریں. یہ طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے. اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیسن نمبر 3 سے 7 تک انکلوڈنگ دیز 5 دعاز آپ ٹیسٹ کے لیے ریڈی رہیے. اب جو نیکسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، اور اب آپ بہت اچھی سی پریکٹس کیجئے، خاص طور پر جو ان کی اگزامپلز ہیں، جو پریکٹس کے ورڈز ہیں، ان کی زیادہ پریکٹس کیجئے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آئی ہو اور آپ کو فائدہ ہو، اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے، ثواب، اس میں میرے والدین پر، آپ سب کے والدین پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.